جی السلام علیکم۔ آج ایک اور ادبی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ اردو کے پاکستان کی جو علاقائی زبانیں ہیں ان سے تعلقات۔ تو اگر ہم بات کریں اردو زبان کی تو بر صغیر کی جو ہند آریائی تہذیب میں جب عرب، ایرانی اور وسط ایشیائی اقوام کے کلچر کی آمیزش ہوئی تو ایک بالکل نیا کلچر، ایک نئی تہذیب، ایک نئی قوم اور ایک نئی زبان وجود میں آئی۔ اور یہ ان سب چیزوں کا نہ صرف مذہب جدا تھا بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں اس قوم کا رہن سہن دوسری بر صغیر کی قوموں سے مختلف تھا، اور جو زبان وجود میں آئی وہ بھی بر صغیر کی دیگر زبانوں سے اس حوالے سے بھی ممتاز تھی کہ اس زبان میں بہت ساری زبانوں کے الفاظ شامل تھے، اور بہت ساری زبانوں کے ملاپ سے ہی یہ زبان یعنی اردو زبان وجود میں آئی ہے۔ تو اردو اور مقامی زبانوں کے جو ادبی اور لسانی تعلق کے سلسلے میں جو ہمیں اردو کا سب سے قریبی تعلق نظر آتا ہے وہ پنجابی زبان سے نظر آتا ہے۔ پنجابی اور اردو کے تعلق پہ جو سب سے اہم کتاب لکھی گئی وہ پروفیسر حافظ محمود شیرانی کی پنجاب میں اردو ہے، جو کہ 1928 میں شائع ہوئی تھی۔ حافظ محمود شیرانی پنجابی اور اردو کے تعلق کے بارے میں مختلف دلائل اور ثبوت پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اردو اور پنجابی کی ولادت گاہ ایک ہی مقام ہے، دونوں نے ایک ہی جگہ تربیت پائی ہے۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ اردو پر قدیم زبانوں میں پنجابی لہجہ غالب تھا۔ سندھ پنجاب میں ہندو مسلم اقوام سب سے پہلے ملتی جلتی ہیں، اس لیے انہیں اگر ایک عام زبان کی ضرورت ہوئی تو ان ممالک میں پیش آئی ہوگی، اور اردو کو ان ممالک میں وجود میں آنا چاہیے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی اس نظریے کو قبول کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ پنجاب کا اردو سے وہی تعلق ہے جو ایک ماں کا بیٹی سے ہوتا ہے۔ اردو اور پنجابی کا دوسرا گہرا تعلق یہ بھی ہے کہ یہ دونوں جو ہیں وہ خط نستعلیق میں لکھے جاتی ہیں۔ اردو اور پنجابی دونوں زبانوں کے ہند آریائی لسانی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ اردو اور پنجابی میں جو گرامر کے اصول ہیں وہ بھی تقریباً ایک ہی جیسے ہیں۔ مثال کے طور پہ مصدر بنانے کا جو ان کا قاعدہ ہے وہ ایک ہی ہے، یعنی دونوں زبانیں جو ہیں وہ مصدر میں نا کا نون الف نا کا اضافہ کرتی ہیں۔ دونوں زبانوں میں فعل، حال، ماضی اور مستقبل بنانے کے جو اصول ہیں وہ بھی ایک جیسے ہیں، اور فعل امر یعنی حکم دینے کے لیے جو قاعدہ استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی ایک ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ضرب الامثال اور محاورات بھی تقریباً ایک جیسے ہیں۔ اسماء صفات دونوں زبانوں میں جو ہیں وہ الف پہ ختم ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ حروف تہجی کی تعداد بھی تقریباً یکساں ہے اور وہ بھی ایک جیسی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی لفظ جو ہے وہ الف پہ ختم ہو تو مؤنث بنانے کے لیے الف کو چھوٹی اے میں بدل دیتے ہیں، تو یہ اصول بھی دونوں زبانوں میں تقریباً ایک ہی ہے۔ مثلاً لڑکا کو اگر ہم نے پنجابی میں مؤنث بنانا ہو تو اس کو ہم کہیں گے کڑی، ایسے ہی لڑکا کو اردو میں اگر ہم نے مؤنث بنانا ہو تو ہم اس کو کہیں گے لڑکی۔ تو بہت سارے الفاظ مشترک ہیں، مثال کے طور پہ ناک کو کہتے ہیں نک، کان کو کہتے ہیں کن، آنکھ کو اکھ، دھوپ کو دھپ اور ایک کو اک۔ تو آگے بات کریں اردو کے سندھی زبان سے جو تعلق ہے اس کے حوالے سے، اردو کے ارتقاء کے ذکر میں عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اردو جو ہے وہ دو تہذیبوں کے ملاپ اور دو قوموں کے میل جول کا نتیجہ ہے۔ یعنی جب مسلمان ہندوستان میں فاتح بن کے آئے تھے تو ان کا جو یہاں پہ تعلق تھا، واسطہ تھا، وہ یہاں کے مقامی لوگوں سے ہوا تھا، اور فاتح و مفتوح جو قومیں تھیں ان کے ملاپ سے ایک نئی زبان وجود میں آئی تھی، اور اسی زبان کو اردو کا نام دیا گیا۔ اور یہ بات بھی درست ہے کہ اردو بہت حد تک جو ہے وہ فارسی، عربی اور اسلامی اثرات کے تعلق سے ہی وجود میں آئی ہے۔ بعض ماہرین انسانیات جو ہے وہ اردو کا جو مولد ہے یعنی اردو کی جو جائے پیدائش ہے وہ پنجاب کو قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض ماہر لسانیات سندھ کو قرار دیتے ہیں۔ حافظ محمود شیرانی کے بقول اردو جو ہے وہ سندھ یا پنجاب کے کسی علاقے میں وجود میں آئی ہے، اگرچہ وہ زیادہ جو دلائل ہیں وہ پنجاب کے حق میں دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ سندھ جو ہے وہ پنجاب میں ہندو مسلم اقوام سب سے پہلے ملتی جلتی ہیں، اسی لیے اگر انہیں ایک عام زبان کی ضرورت ہوئی تو ان ممالک میں پیش آئی ہوگی، اور اردو کو ان ممالک میں وجود میں آنا چاہیے۔
سندھ کو اردو کا جو مولد یعنی جائے پیدائش ہے وہ قرار دینے کا جو نظریہ ہے وہ سب سے پہلے سید سلیمان ندوی نے پیش کیا تھا۔ ان کے خیال میں مسلمان کیونکہ سب سے پہلے سندھ میں آئے تھے محمد بن قاسم کے ساتھ، اس لیے ان کے میل جول سے جو لسانی جو تغیرات پیدا ہوئے اور نئی زبان وجود میں آئی، اسی کا نام اردو ہے۔ سید سلیمان ندوی اپنی کتاب نقوش سلیمانی میں لکھتے ہیں کہ سندھ کی وادی ہماری متحدہ زبان کا پہلا گہوارہ تھی۔ سید سلیمان ندوی اردو کو عربی، فارسی اور سندھ کی زبان کے امتزاج کا نتیجہ قرار دیتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ جس کو ہم آج اردو کہتے ہیں اس کا حیولہ اس وادی سندھ میں تیار ہوا ہوگا۔ اس لسانی نظریے سے اگرچہ کافی حد تک اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، مگر ایک بات تو ضرور ہے کہ یہ نظریات اردو اور سندھی کے تعلق کو ضرور پیش کرتے ہیں، جو کہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے۔ سندھی اور اردو کے تعلق پہ علامہ سید سلیمان ندوی کے جو یہ مقالات ہیں وہ خاصی شہرت رکھتے ہیں۔ اردو اور سندھی لسانی روابط پہ ڈاکٹر شرف الدین اصلاحی نے کتاب بھی لکھی ہے، جس پہ انہیں سندھ یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی مل چکی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جانب اگر بات کریں تو اردو سندھی کے جو تعلقات ہیں اور قربت ہے، اس کی ایک واضح دلیل یہ ہے کہ اردو اور سندھی دونوں جو ہیں وہ آریائی لسانی خاندان کی ہند آریائی زبان سے تعلق رکھتے ہیں۔ دونوں ہی پراکرت اور اپ بھرنش کے مدارج طے کرتے ہوئے ہم تک پہنچی ہیں۔ اردو اور سندھی برصغیر کی دو ایسی قدیم زبانیں ہیں جن میں لسانی اشتراک پایا جاتا ہے۔ ان کا صوتی نظام بہت حد تک ہم آہنگ ہے، ان کے قواعد و ضوابط یعنی صرف و نحو میں گہری مماثلت ہے، ان کا ذخیرہ الفاظ اور ان کے جو معنوی خزانہ ہے وہ بھی تقریباً ملتا جلتا ہے، ان کا رسم الخط تقریباً ایک ہے، ان کی ادبی روایات ایک جیسی ہیں۔ اس تعلق کی سب سے بڑی وجہ ان کی 1000 سالہ قدیم مشترک تاریخ ہے۔ اردو سندھی کے لسانی اشتراک میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے خاندانی تعلق۔ ہزاروں سال بعد بھی ان میں مشابہت ہمیں پہلی نظر میں نظر آ جاتی ہے۔ نسلی تعلق کے بعد دوسرا جو تعلق ہے وہ وطنی تعلق ہے۔ حسب و نسب کے بعد وطنی تعلق اہمیت رکھتا ہے۔ اگر ان کا وطن برصغیر نہ ہوتا تو دونوں اتنی اجنبی ہوتی کہ پہچاننا ناممکن ہوتا۔ غرض اردو سندھی دونوں دیسی زبانیں ہیں اور یہیں برصغیر میں یہ پیدا ہوئی، پروان چڑھی اور صدیوں سے یہاں آباد ہیں۔ اردو اور سندھی کا ایک تعلق تہذیبی تعلق بھی ہے، اور اردو سندھی کے لسانی اشتراک میں لسانی نسلی تعلق کے بعد سب سے اہم یہی تہذیبی تعلق ہے۔ اس تعلق کی ابتدا مسلمانوں کے اس داخلے کے وقت ہوئی جب مسلمان برصغیر میں داخل ہوئے۔ ان تہذیبی اثرات کو عربی، فارسی، انگریزی اور اردو سندھی کے ایک دوسرے پر اثرات کے تحت تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے پہلے 3 اثرات مشترک ہیں جو اردو اور سندھی نے قبول کیے، اور چوتھے کی نوعیت جو ہے وہ باہمی ہے، یعنی دونوں نے ایک دوسرے کے اثرات قبول کیے۔ نسلی، وطنی، تہذیبی تعلق اور اشتراک کے علاوہ اگر ادبی لحاظ سے دیکھا جائے تو ایسے شعراء کی فہرست ہمیں خاصی طویل نظر آتی ہے جنہوں نے اردو اور سندھی دونوں زبانوں میں شاعری کی۔ قلی قطب شاہ جس زمانے میں اردو شاعری کر رہا تھا، اسی زمانے میں سندھ میں جو ہے وہ فاضل لکھنوی اردو شاعری کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ سید ضیاء الدین ضیاء تتوی، میاں قادر بخش بیدل اور مرزا کلیچ بیگ اردو دیوان کے مالک بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ سندھی شاعری بھی کرتے تھے، تو اور ساتھ ساتھ اردو کتب سے بھی یہ استفادہ حاصل کرتے رہے۔ اردو کی بہت سی کتابیں ترجمہ کی گئیں سندھی زبان میں۔ اردو کے صرف الفاظ ہی نہیں، بہت سی کہاوتیں اور ضرب الامثال بھی ہمیں ترجمے کے بعد سندھی زبان میں نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ بڑا کہاون بڑا دکھ پاون، آپ سکھی تے جگ سکھی، آٹے میں نمک آٹے میں لون۔ تو اس کے علاوہ سندھی کا نمائندہ شاعر جو ہے ان کا اردو دیوان بوئے گل نالے دل وہ بھی چھپ چکا ہے۔ اس کے علاوہ پیر حسام الدین راشدی کی اردو تصنیف سندھی ادب، ڈاکٹر نبی بخش کی لغت اردو سندھی لغت، شیخ ایاز کا شعری مجموعہ بوئے گل نالے دل، اور شاہ جو رسالوں کا اردو ترجمہ بھی اردو خواں طبقے کے لیے ایک نعمت ہے۔ اردو سندھی کے بہت سے الفاظ جو ہیں وہ مشترک ہیں یا ملتے جلتے ہیں۔ مثلاً کہتے ہیں کہ گوڑا چٹا، ہاتھ کو کہتے ہیں ہتھ، اور گوڑا چٹا کو کہتے ہیں گورو چٹو، بانسری کو کہتے ہیں بنسری، مہینہ کو کہتے ہیں مہینوں، اور سونا کو کہتے ہیں سون۔ سندھی رسم الخط کے زیادہ تر جو تلفظ اور شکل ہیں اس میں وہ بھی اردو سے ملتی جلتی ہیں۔ اردو اور سندھی میں مونس کے لیے چھوٹی استعمال ہوتا ہے، مثلا ٹوکری،
کھاری، گاڑی، غرض پورے پاکستان میں پنجاب کے بعد جس صوبے میں اردو کو سب سے زیادہ فروغ حاصل ہوا ہے وہ سندھ ہے۔ سندھ کے صوفی شعراء میں عبداللطیف بٹائی اور سچل سرمست نے اردو خواں طبقے کو خاصا متاثر بھی کیا ہے۔ اردو کے شعراء نے ان کے کلام کو نظم و نثر میں ترجمہ بھی کیا، اور سندھ کے کئی شعراء نے جو شعر کہے اس کے سندھی کے علاوہ انہوں نے اردو زبان میں بھی بہت ہی خوبصورت اشعار کہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اردو کا پشتو زبان سے تعلق، اردو کا پشتو سے گہرا اور قدیم تعلق ہے۔ پشتو نے اردو اور اردو نے پشتو پہ بہت اثر کیا ہے، اور دونوں نے ایک دوسرے کے ادب سے اور زبان سے بہت زیادہ استفادہ حاصل کیا۔ رامپور، ٹونک اور روہیل کھنڈ کے دور دراز علاقوں تک کی اردو پہ پشتو کا ہمیں اثر نظر آتا ہے۔ اس لسانی لین دین پہ مولانا امتیاز علی خان کے مقالے پشتو اور اردو کو اگر پڑھا جائے تو یہ خاص قابل تعریف ہے۔ سرحد کے ادیب اور شاعر بھی عموماً پشتو اور اردو دونوں کے ادب کو اپنائے ہوئے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ جو نمایاں نام ہے وہ ہے فارغ بخاری، رضا ہمدانی اور خاطر غزنوی۔ ان کی تحریروں سے اردو اور پشتو کو ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے کا موقع مل رہا ہے۔ پشتو کے متعلق اردو مضامین کی صورت میں کئی مضامین، پشتو افسانے، پشتو لوک گیت، پشتو ادب اور خوشحال خان خٹک کے نام سے کئی کتابیں بھی چھپ چکی ہیں۔ ان کتابوں کی بدولت اردو خواں طبقے کو جو ہے وہ پشتو ادب سے آگاہی اور روشنائی حاصل ہو رہی ہے۔ پشتو کے حروف تہجی تقریباً اردو سے ملتے جلتے ہیں۔ ساپ کے اور لاکھ کے اور بے شمار الفاظ کا اردو اور پشتو میں ایک اشتراک پایا جاتا ہے۔ مثلاً جنگل کو کہتے ہیں زنگل، شاخ کو نباخ، ویران کو واران، روپیہ کو روپئی۔ اس کے علاوہ اگر اردو کا بلوچی زبان سے تعلق ہے، اس کے حوالے سے بات کریں تو ان دونوں زبانوں کے جو 18 حروف تہجی ہیں وہ بھی بالکل ایک جیسے ہیں۔ بلوچی اور اردو کے ہزاروں الفاظ مشترک ہیں۔ فارسی کے زیر اثر دونوں زبانوں میں ایک ہم آہنگی اور یکسانیت پائی جاتی ہے۔ بلوچی کے کئی ادیبوں نے جو ہے وہ بلوچی زبان پہ قدرت رکھنے کے باوجود اردو زبان میں شاعری کی اور نثر لکھی۔ اردو اور بلوچی کے تعلق اور بلوچستان میں اردو کی خدمات کے سلسلے میں ڈاکٹر انعام الحق کوثر کی جو کتاب ہے وہ قابل ذکر ہے۔ اردو اور بلوچی میں کئی الفاظ مشترک اور ایک جیسے ہیں۔ مثلاً بندوبست کو بندوبست کہتے ہیں، میراث کو میراٹ کہتے ہیں، باغ کو باغ، اشارہ کو اشارگ، داروغہ کو داروغہ، کافور کو کافور اور ایک کو ایک۔ بلوچی اور اردو دونوں جو ہیں وہ آریائی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بات کریں اگر اردو اور سرائیکی زبان کے تعلق کی تو حافظ محمود شیرانی کہتے ہیں کہ اس زبان کا ارتقاء کنوجی سے ہوا، نہ برج بھاشا اور ہریانی سے، بلکہ برج بھاشا کے مقابلے میں پنجابی بالخصوص ملتانی سے اردو زبان مماثلت کریا رکھتی ہے۔ یعنی اردو کا جو سب سے گہرا تعلق ہے وہ ملتانی لب و لہجے سے ہے، جس کو آج ہم سرائیکی کے نام سے جانتے ہیں۔ سید شہاب دہلوی کے بقول یہ حقیقت مسلمہ ہے کہ جس کو ملتانی یا سرائیکی کہا جاتا ہے وہ کافی وسیع علاقے پر محیط ہے، اور اردو کی بناوٹ اور تخلیق میں جن زبانوں نے حصہ لیا اس میں اس کا بھی بنیادی کردار ہے۔ اگر اردو کے قدیم ادب کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ سرائیکی زبان کے بے شمار الفاظ اور محاورے جو ہیں وہ اردو کے کلاسیکی شعراء کی تخلیقات میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ ان میں جو امیر خسرو، ولی دکنی، مبارک آبرو، ملا وجہی، غواسی، بھگت کبیر اور اس کے علاوہ اردو کی جو مشہور تمثیلی داستان ہے سبرس، اس میں سینکڑوں سرائیکی الفاظ ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ امیر خسرو کے ہندی کلام میں ہمیں جگہ جگہ پہ ملتانی زبان یعنی سرائیکی زبان کا ذخیرہ الفاظ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ خالق باری جو کہ ایک مشہور نظم ہے، اس کی لفظیات بھی جو ہے وہ سرائیکی اور اردو کی انتہائی قربت کا ایک ثبوت ہے۔ اردو کے کئی متروک شدہ الفاظ جن کا آج استعمال نہیں ہے وہ آج ہمیں سرائیکی میں مروج نظر آتے ہیں۔ مثلاً برکی یعنی لقمہ نوالا، بکل، تریڑ، جنا، جوگا۔ اسی طرح اردو کے قدیم تذکروں میں جو ملتانی شعراء کا جو نام ہمیں ملتا ہے، جن میں نکات الشعراء جو تذکرہ ہے، گلشن بے خار، آب حیات، میر حسن کے تذکروں میں بھی ہمیں میاں مسکین ملتانی، غلام سکندر فدوی اور میر آسمی جیسے
سرائکی شعراء یعنی ملتانی شعراء کا تذکرہ ملتا ہے جو کہ سرائکی زبان میں شاعری کیا کرتے تھے۔ سرائکی شاعر جو ہیں وہ مولوی محمد اعظم جن کا تعلق بہاولپور سے تھا، وہ اسی دور میں شاعری کر رہے تھے جس دور میں اردو میں غالب میر، غالب مومن اور آتش شاعری کر رہے تھے۔ تو ان کے کلام، ان کا اردو کلام ملاحظہ کیجئے تو مولوی محمد اعظم کہتے ہیں کہ خود ثنائی نہ کر خدا سے ڈر، خود نمائی نہ کر خدا سے ڈر۔ تو بہادر شاہ ظفر کی اردو کا اگر ملاحظہ کریں تو اس میں ہمیں سرائکی زبان کی آمیزش نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ تیرے سنگ چلوں گی بیٹھ کے رک بوریا وچ۔ خواجہ فرید کا اردو دیوان جو ہے وہ ریاست بہاولپور کے حکمرانوں کا اردو کو سرکاری زبان قرار دینا بھی ہمیں ظاہر کرتا ہے کہ اردو اور سرائکی میں ایک گہرا رشتہ موجود ہے۔ انہوں نے اخبار صادق الاخبار جاری کیا تھا جو کہ اردو اخبار تھا، جس سے ریاست بہاولپور میں اردو کے فروغ میں خاصا اضافہ ہوا۔ شوکت صدیقی نے اپنے ناول جانگلوس میں جگہ جگہ پہ سرائکی زبان کا استعمال کیا ہے، اور اس کے علاوہ سرائکی اور اردو کے لسانی روابط جہاں کتابوں اور تاریخی شواہد سے ثابت ہے، مثلا حافظ محمود شیرانی کی کتاب پنجاب میں اردو سے، ڈاکٹر مہر عبدالحق کی ملتانی زبان اور اس کا اردو سے تعلق، اس کے علاوہ دلشاد کلاچمی کی کتاب سرائکی اور اس کی نثر وغیرہ سے ثابت ہے۔ اردو اور سرائکی شاعری میں بھی ہمیں گہری ایک تعلق داری اور واسطہ نظر آتا ہے۔ 1936 میں ترقی پسند تحریک نے اردو ادب کی کایا پلٹ کے رکھ دی تھی، اور 1960 کے لگ بھگ جب سندھی، پنجابی، پشتو کا لسانی جو شیوا تھا وہ نیا موڑ، نئی شکل لے رہا تھا، تو چند سرائکی شعراء نے بھی مجید امجد، فیض احمد فیض اور نون میم راشد کی پیروی کرتے ہوئے اپنا روایتی جو انداز تھا اس کو چھوڑ دیا، اور نئے اسلوب، نئے مواد اور نئی تکنیک کے حوالے سے انہوں نے سرائکی نظم میں تبدیلیاں کی۔ سرائکی میں ترقی پسندی اور جدیدیت کے آثار پیدا کرنے والوں میں نقوی احمد پوری، ارشد ملتانی، رفیق خاور جسکانی، حسین گوہر اور ظہور نظر جو ہے وہ اگرچہ سرائکی نہ تھے مگر انہوں نے روشن خیالی، ترقی پسندی اور جدیدیت کا جو رجحان ہے وہ سرائکی زبان میں پیدا کیا۔ اسی طرح سرائکی کے ممتاز شعراء میں ممتاز اظہر کی شاعری کا جو نقطہ ارتقاء ہے وہ اردو زبان ہے۔ اردو میں انہوں نے انفرادیت کی ایک دھاک بٹھا دی تھی۔ سرائکی کے اکثر بڑے شعراء نے اردو شاعری سے ہی اپنی شاعری کا آغاز کیا، حتیٰ کہ عابد عمیق، اشو لال اور رفعت عباس جیسے سرائکی شعراء نے بھی سب سے پہلی شاعری کا آغاز اردو زبان سے کیا، اور اردو فکشن کے باب میں بھی سرائکی نے مگر اردو سے بہت ہی کم حصہ پایا ہے۔ شکریہ۔